یہ ہمارا جی بہت بڑا نام ہے، حضرت حاتم اسم رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑے پاک اللہ کے ولی ہوئے ہیں. ان کے لیے لکھا ہے کہ ذرا وہ مخلوق سے نا تھوڑا ذرا سائڈ پہ ہی، ذرا کوئی کسی جنگل میں رہتے تھے حضرت جی، جس نے جانا وہاں ملنے کے لیے جانا. وہ حضرت کا ایک چاہنے والا تھا، اس نے جب بھی جانا نا اس نے جا کے عرض کرنی حضرت بات کا مفہوم ہے تو میں محفل کرانی ہے. تو ہم نے فرمایا کرا. انہوں نے حضور محفل ادن کرانی جدن تو ہی آؤ گے. وہ لگا رہا استقامت سے. ایک دن حضرت بھی کہا چل 10 کیڑی تاریخ ہے میں آ جاؤں گا. تاریخ طے ہو گئی. آپ نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے ہونے کسی تیری مان لئی محفل دا ٹائم دے چھڑا تو 3 میریاں بھی مننی ہیں. اس نے کہا حضور وہ کیا؟ فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ جہاں میرا جی چاہے گا میں وہاں بیٹھوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے ذرا حضرت کرسی سرسی تے نہیں بیٹھ گے، حضرت ذرا زمین تے بیٹھ جان گے. ٹھیک ہو گیا. فرمایا جو میرا جی چاہے گا میں کھاؤں گا، تیرا پابند نہیں. انہوں نے کہا حضرت ذرا مرغن کھانے نہیں کھائیں گے، سادے کھائیں گے. وہ بھی ہو گیا. فرمایا تیسرا میں ادھر جو کہوں گا تم سب کو کرنا پڑے گا. اس نے کہا حضرت یہ بھی ٹھیک ہو گیا. وہ دن آ گیا جنہوں نے تو جا کے حضرت کی زیارت کی سی تو کی سی، جنہوں نے نہیں کی ان کو بھی پتا چلا حضرت حاتم اسم آ رہے ہیں، وہ بھی آگے سارے. جب حضرت آئے نا تو حضرت جوتیوں میں بیٹھ گئے. انہیں بڑا کیا حضرت میں کرسی شرسی نہیں رکھی، زمین تے کپڑا پایا. فرمایا نا میں تھے بہنے. محفل ختم ہو گئی، لنگر شروع ہوا. حضرت نے اپنی جیب سے جو کی روٹی کا خشک ٹکڑا نکالا. آپ نے کھانا شروع. اس نے عرض کی حضرت میں نے یہ سارے کھانے آپ کے لیے پکائے ہیں، سارے تو آپ کے صدقے سے کھائیں گے. فرمایا نہ بھائی اسی اونا کی کھانا ہے. تیسرا جب آیا نا آپ نے فرمایا تھا جو کہوں گا وہ. حضرت نے فرمایا بھائی دودھ والے دی نا وڈی جڑی کڑائی نہیں ہوندی وہ لے کے آؤ. لائی گئی. فرمایا اس کے نیچے چولہا بناؤ اور آگ لگاؤ. لگا دی گئی. فرمایا خوب آگ بھڑکاؤ، خوب بھڑکائیے. فرمایا کڑائی پٹھی رکھو، رکھ دی. فرمایا اتنی آگ بھڑکاؤ کہ کڑاہی بھی آگ بن جائے. جب کڑاہی سرخ ہو گئی نا حضرت نے جوتی اتاری اور کڑائی پہ کھڑے ہو گئے. فرمایا جو کی روٹی کا ایک خشک ٹکڑا کیا کہ نیچے آگ. جتنے محفل میں لوگ تھے نا فرمایا اس کڑائی پہ ننگے پیر کھڑے ہو کے یہاں جتنی روٹیاں، جتنی بوٹیاں، جتنے چاول، جتنی کھیر، جتنے گلاس پانی پیا سب حساب دو. لوگوں کی چیخیں نکل گئیں. انہوں نے کی حضور یہ تاٹھی کرامت، یہ اللہ کی مہر ہے آپ کہ آپ اس آگ نما کڑائی پہ کھڑے ہو گئے. پھر آپ نے بڑے طریقے سے اصلاح فرمائی. فرمایا یار اج اس کڑائی تے اس اگ تے کھلو کے تم ایک محفل کا جواب نہیں دے سکتے، اور کل وہ آگ جو اس آگ سے 10 گنا تیز ہوگی کھڑے ہو کے اپنی ساری زندگی کا حساب کیسے دو گے؟ جواب تو پتر دینا نا ادھر کہ کیوں نماز، کیوں بھائی کاکے ہو آپس سے بیٹھے دے ہیں بولو تو کوئی ہو ذہن میں جی میں تو نہیں پڑھتا. علماء بیٹھے ہیں پوچھ لیتے ہیں بھلا ان سے وجہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. ہاں نہ پتر کاکے ہو 24 جی گھنٹے بنتے ہیں، دن اور رات کو ڈال کے 24 گھنٹے بنتے ہیں. میں کہتا ہوں حضرت جی میں کبھی سیالکوٹ میں ہوں نا تو فجر کی امامت کرواؤں تو آج تک جتنی بڑی صورتیں ہیں نا سورہ مزمل میں نے مکمل پڑھی ہے. سورہ رحمان، سورہ یاسین شریف میں نے کبھی بھائی آتا ہے آزمائش نہ ہو جائے. سورہ مزمل 2 رکعتوں میں، لیکن ادھر بھی سلام پھیر کے نا سب سے پہلے میں گھڑی دیکھتا ہوں بھائی کتنے منٹ کی جماعت ہوئی. جو آج تک ہماری سب سے لمبی جماعت گئی ہے نا وہ تقریباً 14 منٹ کی گئی ہے. میں اس لیے اپنی فجر کاؤنٹ کر لیتا ہوں. میں کہتا ہوں جی 24 گھنٹوں میں سے فجر کو ہم دے دیتے ہیں 20 منٹ. ٹھیک ہے جی. ظہر کو دے دیے 15 منٹ جی، کتنی بن گئے 35 منٹ. عصر کو دے دیے 10 منٹ، اللہ میں بڑا کھلا ڈولا ٹائم دے رہا ہوں، کتنے بن گئے جی 45 منٹ. مغرب کو دے دیے ہم نے حضرت جی پھر 15 منٹ، کتنا ٹائم بن گیا جی 60 منٹ. عشاء کو ہم نے دے دیے 20 منٹ، کتنا بن گیا جی. اب میں آپ سے خود سے بھی سوال کرنے لگا ہوں یار اتنا ہی کام خراب ہو گیا کہ ہمارے پاس اپنے اللہ کے لیے 24 گھنٹوں میں سے 80 منٹ بھی نہیں رہے. حضرت اتنے حالات خراب ہو گئے کہ ہمارے پاس اپنے اللہ پاک کے لیے 24 گھنٹوں میں سے 80 منٹ بھی نہیں رہے. اللہ باقی حضرت جی جو 22 گھنٹے 40 منٹ ہے تیرے ہیں. وجعلنا نومکم سباتا، رات سو آئی ہے سو جا. وجعلنا النہار معاشا، دن آیا ہے کم کر، اس نے روکا. دادی کے گھر جا، نانی کے گھر جا، بھائی کو ملنے جا، بہن کو ملنے جا، سسرال جا، ننیال جا، ددیال جا، ممانی کے گھر جا، چاچی کے گھر جا، خالہ کے گھر جا، دوست کے پاس جا. کس نے منع کیا؟ 22 گھنٹے 40 منٹ تیرے ہیں بچیا، لیکن 80 منٹ
80 منٹ خود ہی کہہ رہے ہو اللہ کے ہیں، پھر دیتے بھی نہیں نہ پتہ۔ ان کا پیغام یہ تھا کہ نماز پڑھو، ان کا پیغام یہ تھا قرآن پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، درود پر۔ دیکھو نا حضرت جی، میں اب دکھ سے کہنے لگا ہوں حضرت، نام ہم جن کا لیتے ہیں قربان جاؤ ان کی شان پہ نیزے پہ قرآن پڑھ دیا۔ امام علی مقام نیزے پہ قرآن پڑھا حضرت جی، نام انہی کا لیتے ہیں لیکن ہم نے کبھی گھر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھا ہے۔ اچھا میں حضرت جی ایک سوال آپ سے کرنے لگا ہوں، آپس میں ہم بیٹھے ہیں، یہ ماشاءاللہ دن گزر گئے اہل بیت اطہار کے، اور یہ نہیں کہ گزر گئے سے مطلب کہ اب ان کا ذکر ہی نہیں ہوگا، نہیں، کیا ان کا ذکر پاک 10 محرم کا محتاج ہے؟ نہیں، یہ الحمدللہ ہر روز ہوگا، یہ آخری سانس تک ہوگا حضرت جی۔ اللہ یہ ذکر اہل بیت اطہار ہے حضرت۔ میں نے ویسے کہا کہ ظاہر ہے پیچھے محرم کے دن گزرے، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نہ کسی نے محفل کروائی بھی ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی کسی نہ کسی محفل پہ گیا بھی ہو، کسی نے 10 محرم کو لنگر لگایا ہو، کسی نے 10 محرم کو سبیل لگائی، سب نے اپنی اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کیا نا، ہیں جی۔ میں ویسے ایک آپ سے سوال کرنے لگا ہوں اسپیشل نوجوانوں سے، میں کہتا ہوں حضرت جی کوئی رات اس طرح کی آ جائے، ٹھیک ہو، کوئی رات اس طرح کی آئے کہ خواب میں نا حضرت امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہو جائے، میرا اللہ قادر ہے جی کروا سکتے، جس کو چاہے نواز دے، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ ذرا آپ نے بات میری توجہ سے سننی ہے، کیوں جی کوئی اس طرح کی پاک رات آئے کہ رات کو خواب میں امام حسین امام علی مقام کی زیارت ہو جائے۔ اچھا خواب میں نا امام پاک حکم کریں کہ اس کو قرآن پاک لا کے دو، خواب میں مجھے قرآن پاک لا کے دے دیا جائے، اور خواب میں نا امام پاک مجھے حکم کریں اے ہم سے محبت و مودت کا دعویٰ کرنے والے، یہ وہی قرآن ہے جو میں نے نیزے پہ پڑھا تھا، چل تو اس طرح کر اتوں ویک کے نا منو ذرا سورہ طٰہٰ تے سنا۔ کیوں بھائی نوجوانوں جھوٹ نہ بولیو، امام پاک کو سنانا ہے، سنا لو گے؟ بس سب سے پوچھ رہا ہوں جی، رات ہو، خواب ہو، امام پاک کی بارگاہ ہو، قرآن پاک ہو، اور خواب میں امام پاک حکم کریں، یہ وہی قرآن ہے جو میرے نانا پاک کے قلب اطہر پہ اترا، یہ وہی قرآن ہے جس کو میں نے نیزے پہ میدان کربلا میں پڑھا تھا۔ آج ذرا اسی قرآن سے اتو ویک کے کھول کے مجھے ذرا سورہ طٰہٰ تو سنا۔ کیوں بھائی سنا لو گے؟ پتر سنانا والی گل تے بعد چانی ہے، پہلا دکھ تے ہے ہن سانو اینا بھی نہیں پتا کہ سورہ طٰہٰ ہے کہڑے زبارے وچ۔ میں پھر کیا آپ کے ان ڈھولوں کو اور غلافوں کو اور مخانوں کو میں کیا جانوں، کیا سمجھوں اس کو؟ یہ سمجھے یہ بابا جی کہہ رہے ہیں اندر، وہ اتنا قرآن سے دور ہو گئے، اب یہ بھی نہیں کسی کو پتا کہ سورہ طٰہٰ کون سے پارے میں ہے۔ اور حضرت جی 4 بڑی معروف آیات، 2 تو تقریباً آپ کی بھی زبان پہ رہتی ہیں حضرت، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا سورہ طٰہٰ، رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سورہ طٰہٰ۔ اور وہ آیت جو سن کے صوفی جھوم اٹھتے ہیں، الرحمن علی العرش استویٰ سورہ طٰہٰ، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا سورہ طٰہٰ۔ لیکن آج اچھا ہو سکتا ہے ہوں تسی کھ نہ آکھو، بعد جنہاں نے بلایا نہ لڑو، مصباحی صاحب بھی تو کوئی سان صورت پوچھ لیندے نا، ہڈیو کی پوچھی ہے سانو۔ اچھا میں اب آپ کو بتاؤں کہ میں نے سورہ طٰہٰ کیوں پوچھی ہے، علماء کی بارگاہ میں سبق کرے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جی، مخلوق پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اپنی شان کے مطابق اللہ پاک نے خود ہی نا سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے۔ امام بہقی شعب الایمان ہیں جی، اور یاد رکھنا شان کے مطابق میں نے، کیونکہ اللہ پاک زبان سے پاک ہیں، اللہ ہونٹوں سے پاک ہیں، اللہ دانتوں سے پاک ہیں، اللہ چہرے سے پاک ہیں، اللہ جسم سے پاک ہیں، اللہ جہتوں سے سمت سے اللہ پاک ہیں اپنی شان کے۔ اور میں حضرت کبھی سوچتا ہوں نا، میں کہتا ہوں ہائے جو اللہ پاک نے آپ ہی پڑھی ہونی دیکھ کی پڑھی ہونی ہے، جب اللہ پاک نے خود سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین پڑھی ہوگی کیا
ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਾਰੀ सैयद सदाकत अली साहब पढ़न ते दिल नूं हथ पैंदा है, इधर तो कारी रफीक नक्शबंदी साहब पढ़े तो दिल को सुन के कुछ होता है। जब कारी हबीबुल्लाह चिश्ती साहब पढ़े, जब कारी अबू बकर नईमी साहब, दिल कारी करामत अली नईमी, दिल को हाथ पड़ता है, दिल को हाथ पड़ता है। तो जब अल्लाह पाक ने अपनी शान के मुताबिक खुद ही पढ़ी होगी तो, क्योंकि सुनने वाला था ही कोई नहीं, मखलूक 1000 साल बाद पैदा की गई, तो फिर सुना कि इन्होंने कुरान पाक लिखा, रही फरिश्तों ने सुना। और जब सूरह ताहा भी मुकम्मल हुई, सूरह यासीन भी, फसुबहानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शै व इलैहि तुरजाऊन मुकम्मल हो गई, तो लिखा है फरिश्ते आपस में बैठ के पता क्या कहते हैं? फरिश्ते कहते हैं खूबी है उस उम्मत के लिए जिस उम्मत को सूरह ताहा और सूरह यासीन अता की जाएंगी। फरिश्ते कह रहे हैं खूबी है, लेकिन वो इत्थे देखो दिन किहड़े आए जी, हुण ते उम्मत नूं भी नहीं पता सूरह ताहा है किहड़े पारे च है। अब तो ये हालात बने पड़े हैं कि उम्मत को अब ये भी नहीं पता कि सूरह ताहा कौन से। अच्छा चलो, लजपाल है, मुझे पता है वो लजपाली कारी देंगे, ख्वाब में इमाम पाक खुद ही फरमा दें और 16वां सिपारा खोल, लभ जाएगी तेन। लेकिन सवाल अब भी उधर का उधर खड़ा है, और 16वां जो खोल भी लिया तो सुनानी किवें में है? इतना बड़ा मजमा है जी, कैसे सुनानी है? मुझे तो आती कोई है। क्यों नौजवानों, वो इतना कुरान पाक को छोड़ दिया बच्चा है, इतना दूर चले गए। आज तेरे और मेरे पास कुरान पाक के लिए टाइम ही कोई। इमाम पाक ने तो जी नेज़ों पे पढ़ा था, हमने और तूने और मैंने घर बैठ के भी पढ़ना छोड़ दिया। मैं हज़रत साहब दुख से फिर कहा करता हूं, मिलाद शरीफ आया तो उम्मत हलीमा पाक की बकरियों से आगे नहीं गए, और अगर 10 मुहर्रम आई तो उम्मत सबील और लंगर से आगे नहीं गए। सब्र हुसैन, न फिक्र हुसैन, न पैगाम हुसैन, न अंदाज हुसैन, न सजदा हुसैन, न तिलावत हुसैन, न रज़ाए हुसैन, उम्मत गई नहीं आगे। उम्मत आगे छोड़ दिया, हमने कुरान पाक छोड़ दिया। लो पुत्र, आज बाबा जी दे मज़ार से बह के ना वादा करके उठिए कि बाबे होरी भी खुश होना जी। आज सारे बच्चे जितने भाई बड़े बैठे हो, यार सारे वादा करके उठिए असी कुरान पाक पढ़ना सीखना है। हाथ खलार के बाबा जी के मज़ार पे, जिसने नहीं ना किया वो भी खड़ा कर ले। हजरत मैं कुरान शरीफ कहने दे हजरत जी, मैं कुछ और नहीं कहने दे, कुरान है कुरान। अच्छा एक वादा आपने कर लिया, अब एक दुआ आपके लिए मैं करके ना, तो मैं अब गुफ्तगू फिर इंशाअल्लाह। रब्बे करीम तेरे पाक दा मिज़ार है, तेरे पाक दा उर्से पाक है, इन्हां सारे बच्चियां ने वादा किया कि असी कुरान पाक पढ़ना। या अल्लाह जो पढ़ना सीख लैन ना, और फिर रोज कुरान पाक खोल के पढ़न भी, या अल्लाह किसी रात वाकई करम करी इमाम पाक बुला के सोनी लैन। एक वादा ताड़ा ते एक साडे वाली वादा जी। और हज़रत साहब हो नहीं सकता, वो ना सुने, हो नहीं सकता। वो तो कह रहे हैं हम तो मायल बकरम है, कोई सायल ही नहीं। और किसका सुने, कोई सुनाने वाला भी तो आए, किसका सुने? वो हर सरगी फरिश्ते उतरते हैं आसमानों से, गलियों में, मोहल्लों में, DHA में, बहरिया में, सिटी हाउसिंग में, इकबाल टाउन में, मजांग में, अमर चुंगी, अमर सद्दू में, हाँ जी, भाटी में, लोहारी में, मेरे सियालकोट में, मुल्तान में फरिश्ते। और कोई घर मिले जहां जाके हम कुरान की तिलावत सुने हजरत, लेकिन घरों के घर सोए पड़े हैं। दादा भी सुता है, दादी भी सुती है, अब्बा भी सुता है, अम्मा भी सुती है, पुत्र भी सुता है, धी भी सुती है। छोड़ दिया हमने इनका पैगाम। ये कुरान वाले लोग थे, ये तहज्जुद वाले लोग थे, ये जिक्र वाले लोग थे, ये दुरूद वाले लोग थे हजरत। छोड़ दिया उम्मत ने इनका पैगाम हजरत। और हजरत साहब मेरे मुंह पे बात आ गई है, मैं अब नहीं उसको ब्रेक करूंगा। मैंने अल्लाह को जान देनी है कि बिला जी बड़े बड़े अहले नजर लोगों से मैंने सुना है, जो कशफुल कबूल, जिनको अल्लाह ने निगाहें दी हैं, कि मैंने सुना है कि मिज़ार में साहबे मिज़ार ही कोई नहीं है।
مزار میں صاحب مزاری مزار پہ وہ خرافات ہو رہی ہیں چھڑ کے ٹر گئے ادھر سامبو پائی گلاف تے مکھانے تے کبا تے گنبد ہی چلے جی بھائی بڑے بڑے میں نے صاحب مزار ہی مزار میں کوئی صاحب چلے ہو ان کو خوش کرنا تو قرآن پڑھو ان کو خوش کرنا ہے تو اللہ کا ذکر کرو ٹھیک ہے جی پکا وعدہ ہو گیا پھر ایک بار ذرا میرے شیر بچے ادھر